نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً خدا تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہونے لگے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے، اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو۔ یہ آیت حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو بہت بہت ہمت اور حوصلہ دلانے والی آیت ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ صاف طور سے کھول کر صاف انداز میں فرما رہے ہیں، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، کن بندوں سے؟ نیکوکاروں سے، پاک بازوں سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے، ایسا نہیں، بلکہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ظلم و زیادتی کی ہے، ایسے بندوں سے بھی کہہ دو کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقین خدا تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ واقعی بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں، مہربان ہیں۔ ایک شخص وحشی بن حرب ایمان نہیں لایا تھا، وہ اس کو کسی نے لالچ دے دی تو اس نے غزوہ احد کے موقع پر طاق کر اور نشانہ بنا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور بہت بے دردی کے ساتھ۔ پھر آگے ہوا یہ کہ ہندہ ایک خاتون، ایک عورت، ابو سفیان کی بیوی، بعد میں دونوں بھی ایمان لا چکے، لیکن ایمان لانے سے پہلے اس عورت کو بڑا غصہ تھا، چنانچہ جب وحشی بن حرب نے حملہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو اس خاتون نے، ہندہ نے، ان کا پیٹ چاک کر کے، پھاڑ کر، کلیجہ نکال کر اس کو چبانے شروع کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، شہید ہوئے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جسم کو چیر کر، ان کے کلیجے کو نکال کر اس کو چبایا جا رہا، اور جب چبانے نہیں ہوا تو اس کو وہ تھوک دیتی ہے، لیکن پھر بھی دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی،
تو آنکھ ناک کاٹ کے ایک گلے کا ہار جیسا بنائی وہ. اور وحشی بن حرب نے جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، اس کو وہ تحفے کے طور پر دیتی ہے. آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑا دکھ ہوا. لیکن یہ جو آیت ہے، میرے بندوں سے، ایسے بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ان سے بھی کہہ دیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر نہیں آ رہا تھا. آپ نے وحشی کو بلا بھیجا اسلام کی بات کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے. ادھر وحشی نے جواب میں کہنا بھیجا، تمہارے قرآن میں تو یہ ہے جو کسی کو قتل کرے، شرک کرے اور زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جبکہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. اب تم مجھے کس طریقے سے جو ہے اسلام کی طرف بلاتے ہو؟ ایک تو وہ جہنم کی وادی میں جائے گا اور اللہ اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیں گے اور اس میں وہ ایک لمبی مدت تک رہے گا. یہ سارے کام میں نے جب کیے ہیں تو تم مجھے کس طریقے سے جو ہے اب اسلام کی طرف بلاتے ہو؟ کوئی گنجائش کی بات ہے کیا؟ کوئی اور جو ہے راہ اور سبیل ہے کیا؟ تو پھر اللہ جل جلالہ نے اور ایک آیت نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ہاں، یہ سب کام تو کیا ہو کسی نے، لیکن اگر انہوں نے توبہ کیا ہو اور ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیا تو اللہ جل جلالہ ان کی برائیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے. جب یہ آیت پیش کی گئی اس پر وحشی نے کہا اس میں ایک اور شرط ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھا عمل کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سب چیزیں کر نہ سکوں تو پھر میرا کیا انجام ہوگا؟ تو پھر ایک آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ پیش کی گئی تو اس پر وحشی نے کہا اس میں اللہ جل جلالہ لمن یشاء فرما رہے ہیں، جس کو چاہے فرما رہے ہیں. اب معلوم نہیں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ، اس لیے اس میں بھی مجھے یقین نہیں ہے اپنے بارے میں. کوئی اور آیت، کوئی بات ہے کیا؟ کوئی اور گنجائش ہے کیا؟ تو اس پر جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پیش کی گئی، اس کو جب وحشی بن حرب نے سنا تو کہا کہ ہاں یہ ہے امید کی آیت، اور اس پر وہ جو ہے ایمان لائے. پھر ہوا یہ کہ ایک تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی شہادت ان کے ہاتھ سے واقع ہوئی، لیکن جب اسلام قبول کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بدلے کے طور پر انہی کے ہاتھوں سے مسیلمہ کذاب کا قتل کرایا. تو جھوٹا نبی جس نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہا تھا، اپنی نبوت کا اعلان جس نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان کے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا. لیکن ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ ہی نے میرے چچا کو قتل کیا؟ کہا کہ جی
وہ کیسے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ جب سنایا تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو بہنے لگے چچا کی یاد میں، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اے وحشی، تم آئندہ میرے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھانا، اس لیے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں میرے چچا کی یاد مجھے آ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ چھپے چھپے رہتے تھے، اپنا چہرہ چھپائے رہتے تھے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ کی ذات، اس کی رحمت جو ایسی وسیع ہے جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔ آج یہ اب ہمارے معلوم نہیں رمضان کے کتنے لمحے باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہی کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، خود اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو۔ تو گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ رمضان میں جس طریقے سے ایک ایمان والے کے اندر کیفیت رہتی ہے نیکیوں کے کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اسی پر برقرار بھی رہنا ہے، تو پھر اللہ ہی کی طرف رجوع بھی ہونا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی یہ ہماری یہ کیفیت رہے کہ جس طریقے سے مسجدیں آباد ہیں، بھری ہیں، اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف ایک رغبت ہے، ایک شوق ہے، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، تو جو یہ ایک ایمانی کیفیت رہتی ہے تو اس کو باقی رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے فرمایا تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری کرو۔ تو یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اسلام لانا کیا ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے، اسلام میں آ گئے، ایسی بات ہے کیا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اللہ کی محبت میں شہید ہونے کے طور پر ہے کہ شہادت ہونے کی جگہ میں، شہید ہونے کی جگہ میں قدم کو رکھنا ہے۔ یعنی جیسے انسان شہادت گاہ میں جاتا ہے تو اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ زندگی بھر وہ اپنے آپ کو قربان کرے۔ تو یہ ہے اسلام۔ تو یہ نہیں کہ خالی رمضان میں، نیک راتوں میں، اچھے اوقات میں، ایسا نہیں، بلکہ زندگی بھر یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، مدد بھی مانگیں، اور اللہ کی طرف پوری طریقے سے فرما برداری کا عزم اور ارادہ بھی کریں۔ ساتھ یہ بھی ڈرا رہے اللہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تم پر عذاب واقع ہونے لگے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ یہی ہماری کمزوری ہے، ہم تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی اسی ڈگر پر چلنے لگتی ہے ہماری۔ تو کیا ہوتا ہے مختلف قسم سے آج عالمی جو حالات ہیں، امت مسلمہ جس کے نرغے میں ہے، اس طرح کی کیفیات اور حالات ہم پہ پھر آتے رہتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم بات ہے یہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کی۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہاری مدد کریں گے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا۔ یہ ہے چیزیں۔ وَمَن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اگر اللہ اپنی مدد ہٹا لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے بعد بھی
جی پورے مسلمانوں کا انداز یہی ہونا چاہیے، رجوع اللہ ہو، اللہ کی فرمانبرداری ہو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر تم چلو۔ یہ بھی من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو۔ تو اللہ کی اچانک کی پکڑ سے، اللہ کی اچانک کی گرفت سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھو دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر برائیوں کے دروازے کو بند کیا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ توبے کے دروازے کو کھولا ہے۔ ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کر لو، دوبارہ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، سمجھ رہے ہیں، آئندہ برائی مت کرو، نہیں کرو، تو برائیوں کے دروازے کو بند کیا ہے۔ دوسرے بعض مذہبوں میں توبے کا دروازہ بند ہے تو گناہ کے دروازے کھل گئے۔ اب مثال کے طور پر ہندو مت ہے، اس میں ایک بڑا گناہ کوئی کر لے تو اگلے جنم میں اگلے جو ہے جب وہ جو ہے اٹھایا جائے گا، جو بھی ہے مطلب اگلا جنم ہو تو اس میں وہ بندر بنایا جائے گا، سور بنایا جائے گا۔ اب یہ ان کا ایک خیال ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے۔ تو اب انسان کیا سوچتا ہے کہ اب تو گناہ ہو ہی گیا، اب تو مجھے بندر بنایا ہی جائے گا، سور بنایا ہی جائے گا، اب تو بننا ہی ہے۔ اب یہ سوچ کر اس پر جتنے بھی گناہ ہیں اب کرتا جائے گا۔ تو اس لیے وہاں پر توبے کے دروازے کو بند کر کے ایک طرح سے انہوں نے گناہوں کے دروازے کو اپنے اوپر کھول لیا ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں توبے کا دروازہ کھلا ہے، ایک بار نہیں 100 بار غلطی ہو گئی تو توبہ کرتے رہو اور گناہوں سے باز آتے رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ توبہ کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ ایسا جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ کتنی مہربانی ہے اللہ کی جی، توبہ گناہ ہو گئے نہیں کرنا ہے لیکن توبہ کیا تو اللہ ایسا مٹاتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک تو بات یہ ہوئی، اور توبہ کرتا ہے تو اللہ کی اس پر نظر بھی رہتی ہے۔ اللہ والوں میں بات چلی، ایسا بندہ جو گناہ ہی نہیں کیا، غلطیوں سے بچا رہا، اس پر اللہ کی نظر زیادہ ہوتی ہے، یا ایسا بندہ جس سے غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر غلطی ہوتی ہے، اس پر اللہ کی نظر زیادہ رہتی ہے؟ کس پر؟ تو بعض اللہ والے بولے جو گناہوں سے بالکل پاک رہتے ہیں ان پر اللہ کی نظر رہتی ہے۔ بعض اللہ والے بولے نہیں، ویسا نہیں، جس سے گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کی، ایسا جو بندہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی نظر زیادہ رہتی ہے۔ وہ پوچھے وہ کیسا؟ تو اس کو انہوں نے مثال سے سمجھایا، دیکھو کپڑا جو انسان بنتا ہے، جولا ہاتھ سے جو ہے، کئی تری بولتے نہیں، اب وہ بنتے ہوئے ایک تانا ایک بانا ہوتا ہے، اس میں ایک تاگا ایسا ایک تاگا ایسا، ایک تاگا چوڑائی میں ایک تاگا لمبائی میں ہوتا ہے، تو وہ چلاتے رہتے چرخا۔ اب وہ چلاتے ہوئے ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کام کرنے والا جا کر وہ دھاگے کو پکڑ کر جہاں وہ ٹوٹا ہے اسے گھانٹی ڈالتا، اب بڑی گھانٹی ڈال کر آ کر پھر چلاتا۔ اب چلاتے ہوئے اس کی نظر اس تاگے پر رہتی ہے جو تاگا ٹوٹا تھا۔ جو تاگا پہلے سے اچھا ہے اس پر اتنی نظر نہیں رہتی ہے، بلکہ جو تاگا ٹوٹا تھا اس پر نظر رہتی ہے کہ کہیں دوبارہ یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں دوبارہ یہ کھل نہ جائے۔ تو ویسا اللہ جل جلالہ جو بندہ جس سے غلطی ہو گئی پھر اس نے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ کی نظر اس بندے پر رہتی ہے کہ کہیں دوبارہ یہ بندہ گناہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کیسی مہربان ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت ضرورت ہے۔
اس وقت کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جب زیارت کرتے ہیں تو اس وقت پڑھی جاتی ہے آیت، اس کا بڑا عجیب اثر ہوتا ہے۔ ایک توبہ انسان تنہا کرے، ایک استغفار اپنے طور سے کرے، ایک توبہ ہے جو اجتماعی کرے، سب مل کر کریں۔ تو یہ جو توبہ استغفار اجتماعی ہوتا ہے اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ لوگ جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں، اور تمہاری بخشش کے ساتھ ساتھ واستغفر لہم الرسول، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے گناہوں کی بخشش چاہیں، تو فرمایا لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ لوگ اللہ کو جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آج اجتماعی توبے کی ضرورت ہے، انفرادی توبے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور سے اللہ سے معافی کی مانگنے کی ضرورت ہے، اجتماعی انفرادی طریقے سے بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر حال میں زیادہ سے زیادہ اس وقت توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ عالمی چیز ہے، عالمی اعتبار سے مانگنا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ امت مسلمہ پریشان ہے، اب پسپا ہے، پست نظر آتی ہے، یہ اللہ معاف فرمائے بظاہر ذلیل نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ ایک آیت میں ہے یزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کو بہت بڑھائیں گے۔ تو ہمت ہے، قوت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ استغفار کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے۔ تمہارے مال کو بڑھائیں گے، تمہارے اہل و عیال کو بڑھائیں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، وہ تو ہے ہی ہے۔ تو دنیا کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، مال کو، اہل و عیال کو بڑھائیں گے۔ یمددکم باموال ویجعل یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ باغ و بہار عطا فرمائیں گے، نہر و انہار عطا فرمائیں گے، مال و دولت کو بڑھائیں گے، اہل و عیال کو بڑھائیں گے، اور تمہاری قوت کو بھی بڑھائیں گے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ایک اللہ والے، ان کے پاس ایک شخص آ کر بولے حضرت مال کی پریشانی ہے، قرض دار ہوں، یہ ہوں، توبہ استغفار کرو۔ اور ایک شخص آیا، اہل و عیال کی پریشانی ظاہر کیا، توبہ استغفار کرو۔ اور ایک آیا اولاد کی فرمائش کی، توبہ استغفار کیا۔ ایک آیا بارش نہیں ہے حضرت، فصلیں نہیں ہے، کیا کرنا حضرت، توبہ استغفار کرو۔ اب جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کو ایک ہی جو ہے، حکیم صاحب دیا سکا ایک ہی پوڑی سب کو دیتی، ذرا ڈاکٹر رہتے کون گئے تو بھی جانے سے پہلے تیار رہتا کمپاؤنڈر، کیا تو بھی انہوں بولیں دے فوراً وہ جو ہے سرپ پلا کے چھوڑ ڈالتا۔ اس کے بعد وہی سچ ان کی دوائیں بھی پیٹنٹ دوائیں رہتے، کون سی بیماری کو گئے تو بھی وہ دوا سب کو ملا کے دے ڈالتے۔ ذرا ڈاکٹر ہاں ان کو سردی ہے، ان کو بخار ہے، ان کو چھینکا ہے، ان کو کھانسی ہے، 4 باٹلا رکھ لگو، 4 انجیکشن، اس میں سے ذرا، اس میں سے ذرا، اس میں سے ذرا، 4 میں سے بھی نکال کو ایک انجیکشن ڈال چھوڑ ڈالتے۔ کیا گو تو 4 میں سے کیا تو ایک رہیں گا وہ ایسا کمبینیشن کا انجیکشن دیتا انہیں، کسے کیا ہے کہ اسے اچھا ہو جاتا۔ یہ بات لوگوں کو بھی معلوم ہوتی، انہیں ایک ہی دوا سب کو دیتا ہوا، ایک ہی انجیکشن سب کو دیتا ہوا، 4 باٹلا سامنے رکھ لیا، دیکھ با انجیکشن سب اس میں سے سب کو نکال کو ایک ہی انجیکشن سب کو دیتا ہوا، اگر کو بولتے بھی ہیں، پھر اس کے جاتے بھی ہیں، پھر اچھے بھی ہوتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کا نظام ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو کوئی دوا اس میں کمبینیشن کی لگ جاتی، سردی والے کی سردی اچھی ہو جاتی ہے، چھینکا والے کی چھینکا ختم ہو جاتے، بخار والے کا بخار ختم ہو جاتا، لیکن اس کے پاس جاتے پھر بھی کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
ایک بار حضرت کو نزلہ تھا، حکیم صاحب کہنے گئے، انہوں نے دیکھے ایک دوا لکھے، دوا لیے طبیعت اچھی ہوگی، پھر دوسرے سال ویسے ٹائم میں ویسے نزلے کی شکایت آئی کیا، وہ حکیم صاحب کہنے گئے، انہوں نے وہ دوا لکھے، وہ دوا لے کو حضرت کھا لیے، اچھے ہو گئے۔ پھر تیسرے سال ایسا ہو تو حضرت دیکھے 2 سال بھی وہ چیٹیاں ہی، وہ دوا ہے، وہ شکایت ہے، میت لے کو کیا کرنا ہے، لے کو دوا کھائے، کیا بھی فرق نہیں، کیا نہیں کیا۔ اب حکیم صاحب کہنے گئے، جا کو حضرت بولے ایسا 2 سال ایسا ہوا تھا، اب تیسرے سال میت کیا کر لیا، یہ وہ دوا رہیں گی نہ کر سمجھ کو کھایا، کیا بھی طبیعت اچھی نہیں ہوئی، تو تب حضرت بولے نہیں اس سال آپ کو سفر ذرا بڑھ کو ہے۔ تو ویسا جو نباز ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جانا پڑتا ہے، بہرحال اللہ ویسے اللہ جل جلالہ جب وہ بزرگ سے پوچھے کیا حضرت تمہیں سب کو جو ہے ایک ہی چاہے توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، ایک ہی بات بولتے نہ تو نہ بولے میں کیا بولتا ہوں، اللہ جو بولتے ہیں جتنی شکایتیں جتنی پریشانی انہوں ظاہر کی ان سب کے واسطے اللہ توبہ استغفار کرو اگر کری، اس آیت میں بولتے ہیں کر وہی آیت پڑھ کر دکھائے، تو ہر درد کی دوا صلی اللہ محمد کر کے سب کو وہ استغفار کرو کر کے کیوں نہ بولے۔ تو ویسا توبہ استغفار میں بہت ساری دین دنیا آخرت کی بہتریاں ہیں، بھلائیاں ہیں اور کامیابیاں ہیں، سرخرویاں ہیں، سربلندیاں، اس لیے کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی کچھ اوقات ہمارے پاس ہیں، کچھ لمحات باقی ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آخر میں ہم غفلت برتنے لگیں، اور آخر میں جو اوقات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت وغیرہ کے، اس میں اہتمام کے ساتھ خاص طور سے آج غروب سے پہلے بیٹھ کر خوب توبہ استغفار کر کے خوب اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر آج چاند دکھ گیا تو پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں، اگر مقدر میں رہا تو پھر اور ایک دن ہم کو نصیب ہوگا، تو پھر یہ جو اوقات ہوتے ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔